السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس خاص جملے کے اوپر بات کریں گے وہ جملہ یہ ہے: دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے اللہ کو مقصد بنا لیں۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور بامعنی بات ہے جس میں زندگی کی اصل رہنمائی پوشیدہ ہے۔ تو اس کو جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ۔ تو آئیے اسے آسان زبان میں وضاحت سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کو مقصد بنا لیں کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا اصل ہدف، اصل مقصد اللہ کی رضا ہو، یعنی ہم جو بھی کریں، پڑھائی، کام، شادی، کاروبار، عبادت، دعائیں، حتیٰ کہ دوسروں سے اچھا سلوک، سب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کو یا صرف فائدے کے لیے۔ نمبر 2، دین اور دنیا کی کامیابی کے لیے جب اللہ ہماری زندگی کا مرکز بن جائے تو دین میں کامیابی یعنی دل کا سکون، نماز، توبہ، اچھے اخلاق، نیک اعمال میں ترقی ہوتی ہے۔ دنیا میں کامیابی، اللہ آسانیاں پیدا کرتا ہے، رزق میں برکت، تعلقات میں بہتری، مشکلات میں مدد ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ سورۃ طلاق میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن سب نبیوں میں سے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت کا حق ملے گا۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پہنچائیں گے اور ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے لا الہ الا اللہ کہہ کر اس دنیا سے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں تو دنیا میں سکون، برکت اور عزت ملے گی، دین میں ترقی ہوگی، گناہوں سے بچیں گے، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور بالآخر جنت میں کامیابی حاصل ہوگی۔ یہی اصل کامیابی ہے۔